والدین کے احترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج سفر مظفر کی 28 تاریخ سبحان اللہ، اور 28 سفر کو ہی حضرت سیدنا سید الشہداء سبحان اللہ، راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ، نور نظر علی المرتضیٰ سبحان اللہ، لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا شہزادہ سبز قبا سبحان اللہ، امام حسن المجتبی علیہ السلام کی شہادت ہے۔ 28 سفر مظفر کو آپ کی شہادت ہوئی۔ بہت بڑی روحانی شخصیت کا نام ہے امام حسن سبحان اللہ، حلیم آل رسول ان کو کہتے ہیں، سبحان حلیم آل رسول۔ اور ائمہ اہل بیت میں دوسرے امام ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے امام حضرت علی ہیں، دوسرے امام حضرت امام حسن۔ سبحان اور آپ حضور علیہ السلام کی صورت پاک کے مظہر کامل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ علیہ مسجد نبی سے نماز کے بعد باہر نکلے۔ غالباً عصر کی نماز تھی۔ امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے۔ واہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان کو اٹھا اور اپنے کندھے پہ بٹھا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ آقا ان کو کندھوں پہ بٹھا۔ سبحان اللہ، اتنی محبوب شخصیت سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام کھیلتے ہوئے آئے مسجد میں۔ سرکار کو کے جو کھڑے تھے آپ کے دونوں قدموں کے درمیان سے گزر گئے۔ سرکار نے اپنے قدم پاک کھلے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن پاک سے نکل گئے۔ تو حضرات محترم، حضرت صدیق اکبر نے ان کو کندھوں پہ کیوں اٹھایا؟ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ سرکار بھی ان کو کندھوں پہ اٹھایا۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا نے ان کو کندھوں پہ اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم انی احبہ، یا اللہ یہ میرا محبوب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی نبی کا نوکر ہونا، اللہ کا محبوب بن سبحان اللہ، ہمارے آقا کا مطیع ہو، متبع ہو، تو اللہ اس کو اپنا محبوب بھی بناتا ہے اور وہ منصب ولایت پہ فائد ہوتا ہے۔ محبوب اللہ کا بنتا ہے۔ کون اللہ کا محبوب بنتا ہے؟ جو ہمارے آقا کا نوکر ہو، غلام ہو، مطیع ہو۔ مطیع کہتے ہیں ہر حکم ماننے والا، متبع کہتے ہیں نقش قدم پہ چلنے والا۔ مطیع ہو، متبع ہو، غلام ہو، نوکر ہو آقا کا، اللہ اس کو محبوب بنا۔ سبحان اللہ، اب جس نبی کا نوکر اللہ کا محبوب بنتا ہے، اس نبی کے محبوب کا مقام اللہ تعالیٰ نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آقا اعلانیہ فرما رہے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ دونوں حسنین کریمین طیبین طاہرین جلیلین سیدین شہیدین صفتین سبحان اللہ، سلام اللہ علیہ
سرکار علیہ السلام نے دونوں اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا اور عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، یا اللہ یہ دونوں میرے محبوب، تو بھی ان سے محبت کر اور اپنا محبوب بنا، اور جو ان سے محبت کرے اس کو بھی محبوب بنا، جو ان سے محبت کرے۔ اور جناب بندہ بتاؤ سرکار کے جو محبوب ہوں ان کا مقام کیا؟ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام، حضور علیہ السلام مولا کائنات سیدہ پاک کے گھر میں پہلی خوشی بیٹے پیدا جن کے لیے سرکار گئے اور میں ارونی والا تھی میرا بیٹا مجھے دکھا، میرا بیٹا ساری دنیا تک سے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور نبی پاک کرم کر میں حسنین کا چہرہ جناب بندہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت باصحابت ہوئی، نماز ظہر بعد بی بی پاک پڑھ چکی، ظہر کے بعد حسن پاک کی ولادت ہوئی، پھر بعد میں عصر کی نماز کا وقت ہے، بی بی پاک اٹھے ان نماز کیوں ناپاکی لاحق نہیں ہو سکتی؟ وہ ہر وقت پاک ہے، ہر وقت پاک ہے۔ سرکار نے ان کی عظمت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبها فقد اغضبنی ومن یریبنی من ارابها۔ سرکار فرمایا کہ جو ان کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا، جو شے ان کو پریشان کرے اس نے مجھے پریشان کیا۔ یوزینی ما آزا، اور وہ چیز جو ان کو ایذا دے اس نے مجھے ایذا دی، اور رب نے فرمایا محبوب جس نے تمہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ تو جناب بندہ اب بتائیں اگر کوئی سیدہ پاک کے خلاف کوئی بات کہے، ان کی عظمت، ان کی طہارت، ان کے تقدس کے خلاف، بی بی پاک پتہ ہے وہ ہستی ہیں کہ ساری کائنات ہمارے آقا کے لیے تعظیماً کھڑی ہوتی ہے، اور آقا زہرا پاک کے لیے سبحان اللہ تکبیر ان کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ بیٹی ہیں، ان کے لیے کھڑے ہوئے۔ اجلسہ فی مجلس، جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے وہیں بی بی پاک وہیں بٹھاتے۔ تو جناب بندہ حسن پاک کی ولادت ہوئی، ظہر کی نماز بی بی پاک پڑھ چکی تھی، عصر کی نماز کا وقت آیا، بی بی پاک کھڑی ہو گئی نماز عصر۔ اب یار جن کو کوئی ناپاکی لاحق نہیں ہوتی ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ ہمارے آقا کی اہل بیت خاص ہے۔ یہ سیدہ زہرا پاک، مولا کائنات علی پاک یا حسنین طیبین رضی اللہ عنہم، یہ چاروں نفوس قدسیہ یہ طیب طاہر ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے مباہلہ کے وقت ان کو ساتھ لے گئے، کیونکہ سرکار آگے تھے، حسنین کریمین کو دائیں بائیں آپ نے لیا، سید زہرا پاک آپ کے پیچھے، ان کے پیچھے مولا علی۔ اب کسی کے ذہن میں کہ یار مولا علی تو خامد تھے، وہ آگے ہوتے، بی بی پاک کے پیچھے تھے،
بی بی پاک نے عرض کی تھی کہ اے علی آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کا مقام بلند ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میرے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھتے جائیں تاکہ کسی غیر محرم کی نظر بھی میرے قدموں کے وہ طہارت ہے، وہ اندازہ کہ جناب بندہ مباہلہ کے لیے جب جا رہے تھے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ تھا، آپ نے ان کو توحید کے دلائل دیے لیکن وہ دلائل پر مطمئن نہ ہوئے، وہ تشریح کے قائل تھے، معذرت کہ اللہ ایک معبود ہے اور حضرت سیدہ مریم دوسری معبودہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے ہیں، یہ تینوں الہ ہیں، معبود ہیں۔ سرکار نے اللہ کی توحید اور وحدانیت کے دلائل دی لیکن انہیں نہ مانے، اور میں چلو مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کے جو فریق ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہلاکت کرتے ہیں، جو سچا ہوگا اس کی دعا سے دوسرا ہلاک ہو جائے، تو میں مبالغہ کرتا ہوں۔ کون باقی بات ہے جناب، جب یہ نفوس قدسیہ جا رہے تھے نا اور عیسائیوں کے بڑے پادری نے دیکھا جس نے مباہلے کی دعوت قبول کی تھی، اس نے دیکھا، کہنے لگے عیسائیوں سارے بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، یہ وہ قافلہ آ رہا ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا نا کہ یا اللہ ان کو تباہ کر دے، دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہیں، چھپ جاؤ، ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ تو جناب بندہ اس وقت حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا سرکار کے ساتھ تھی، اور کیا تھا، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ نبی کے نفس بھی تھے، اولاد بھی تھی، سب کچھ یہی تھا، اس لیے ان کو ساتھ لے کے آقا علیہ السلام چل رہے تھے، جا رہے تھے۔ اور جناب بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آقا نے عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یا اللہ یہ میری خاص آل، سبحان اللہ، یہ خاص آل ہے، ازواج مطہرات امہات المومنین سلام اللہ علیہن، وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کے اعتبار سے، مگر جن نفوس قدسیہ کے لیے ہمارے آقا نے آیت تلاوت کی تھی وہ یہی چار نفوس قدسیہ، سبحان اللہ، ان کو کمبل میں لے کر میرے آقا نے پڑھا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضرات محترم حضور علیہ السلام کی ذات پاک نے ان کو اپنی خاص آل بیت بھی قرار دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یا تم کہتے ہو نبی کی 4 شہزادیاں، اگر 4 ہوتی تو پھر وہ ایک کو کیوں ساتھ لے جاتے اور شہزادیوں کو بھی ساتھ لے جاتے؟ مگر یہ ان کا احمقانہ سوال ہے، بے وقوفانہ سوال ہے، یہ ان کا جاہلانہ سوال ہے، کیونکہ جب مباہلہ ہوا اس وقت ہمارے آقا کی کوئی شہزادی دنیا میں نہیں تھی، صرف سیدہ زہرا، کیونکہ حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کا وصال بدر کی جنگ سے واپسی ہوئی، آپ سخت بیمار تھیں، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ عثمان تم رقیہ کی فرما برداری کے لیے رک جاؤ، تمہارا شمار بدر کے مجاہدین میں ہوگا اور تمہیں باقاعدہ حصہ بھی ملے گا، غنیمت میں سے حصہ بھی ملے گا۔ آپ کا نے پھر حصہ دیا بھی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں گا، لوگ میرے نبی کی نسل کی عزت کو نہیں جانتے، پاگلوں نبی کی نسل کے خدمت کا نام بھی جہاد ہے۔ حضرت رقیہ کی تیمارداری پر ان کو مجاہدین میں شمار کیا گیا، عثمان غنی کو، جن کو میرے نبی نے ان کی دفنانے کے بعد سینے سے لگا رکھایا، عثمان اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا نا اور وہ تیرے نکاح میں مثال کرتی، میں یکے بعد دیگرے سب کا نکاح تیرے ساتھ۔ حضرت محترم حضرت سیدہ رقیہ
सलाम अलैहा, वो 2 हिजरी को, क्योंकि ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था, 2 हिजरी को वो विशाल फरमा, और फिर 8 हिजरी को आपकी बड़ी शहज़ादी हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 8 हिजरी को उनका विसाल हो गया, और 9 हिजरी को हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अलैहा सलाम उनका विसाल 9 हिजरी को हुआ। हज़रत रुक़ैया का 2 हिजरी को, हज़रत ज़ैनब का 8 हिजरी को, हज़रत उम्मे कुलसूम का 9 हिजरी को। अब मुबाला हुआ 10 हिजरी को। जब 10 हिजरी को मुबाला हुआ तो मेरे आका की सिर्फ एक शहज़ादी थी, हज़रत सैयदा फ़ातिमा जिनको अपने साथ लेके चले। और आप देखें कि कुरान में रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहू ने भी फरमाया कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका, ऐ महबूब अपनी अज़वाज यानी घर वालियों को फरमा दो, व बनातिका और अपनी बेटियों को, बेटे का नहीं फरमाया बेटी को, बनाते का। ये लोग कहते हैं वो इज्जत के लिए बनात कहा था, इज्जत के लिए, इसलिए जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया बनाते। तो हम अर्ज़ करते हैं यार सबको इज्जत मिली मदीने वाले आका की निस्बत की वजह से, वो मेरे आका की औलाद थी, इसलिए उनको ही इज्जत मिल रही थी। यार नबी पाक के जो ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल हुई और बीबी पाक के लिए जमा कैसे, क्योंकि रब ने बनाते का, अब का ज़मीर वाहिद है तो सरकार के लिए वाहिद की ज़मीर और बेटे के लिए जमा की ज़मीर। जमा की ज़मीर इज्जत के लिए नहीं थी, जमा की ज़मीर थी कि बेटियां आपकी जान थी और डरना चाहिए। ईमान से बताओ वो नबी पाक की बेटी, कोई कहे उनकी नहीं तो बताओ क़यामत के दिन वो शिकायत लगाएंगी या नहीं, उसका सत्यानाश होगा या नहीं। जनाब बंदा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी हलीम उत्तमा शख्सियत है और बुर्दबार शख्सियत, जिनने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी कब्र नाना जान के पास न बनने दें तो हुसैन जंग नहीं करनी, मुझे चुप करके अम्मा जान की पहले में दफन कर। इस कदर हलीम थे। उन्हीं की औलाद में से हमारे दादा सरकार हैं, उन्हीं की औलाद में 11वें वाला पीर है, उन्हीं की औलाद में बोलने का ताजदार है। अल्लाह ताला हमें सही मोहब्बतों के साथ आखिर दावाना